بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ داؤد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں داؤد ٹی وی۔ ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں روزمرہ زندگی۔ تو اس عنوان کے متعلق ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ ہم دوسرے ٹاپکس پر بھی ویڈیوز بنائیں گے۔ تو ویڈیوز بنانے کا سلسلہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزمرہ زندگی گزارنے کے متعلق اور ہماری روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ، جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ حدیث مبارکہ، پیشاب کو دھونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے کر جایا کرتا جس سے آپ استنجا کرتے۔ حدیث مبارکہ، ہر کام کے وقت بسم اللہ کہنا، حتیٰ کہ جمعہ کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جائے تو کہے اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عنایت فرمائے۔ پھر ان دونوں کو اگر کوئی اولاد نصیب ہو تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حدیث مبارکہ، جب کتا برتن میں سے پی لے تو برتن 7 مرتبہ دھویا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے پی لے تو چاہیے کہ اس کو 7 مرتبہ دھوئے۔ حدیث مبارکہ، دودھ پینے کے بعد کلی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا، اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ ظاہری سے بیان کرنے میں یونس اور صالح بن کیسان نے عقیل کی متابعت کی ہے۔ حدیث مبارکہ، بچوں کا پیشاب۔ حضرت قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔ حدیث مبارکہ، ان نجاستوں کا بیان جو گھی یا پانی میں گر جائیں۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں جب تک نجاست اس کا مزہ، بو یا رنگ نہ بدلے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک چوہیا کے متعلق پوچھا گیا جو گھی میں گر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو اور اس کے قریب جس قدر گھی ہو اسے بھی پھینک دو، پھر اپنا باقی گھی استعمال کر لو۔ حدیث مبارکہ، نبیذ اور نشاور چیزوں سے وضو جائز نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مشروب جو نشاور ہو حرام ہے۔ حدیث مبارکہ،
مسواک کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو پہلے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اختتام پر اپنے ہوسٹ توسید کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو ناظرین، جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔